سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی، آمین یا رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رسالت سے نوازا گیا۔ قرآن مجید میں 43 مختلف مقامات پر کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ آپ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی قوم اللہ کی توحید کو فراموش کر کے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی اور وہ نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کرتی رہی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بدنصیب قوم کو سمجھانے اور راہ حق کی طرف لانے کے لیے بے حد کوشش کی، مگر قوم کسی طرح بھی شرک و بت پرستی سے باز نہ آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام دین کی تبلیغ اور توحید کی اشاعت کے لیے جس قدر کوشش تیز فرما دیتے، اسی قدر قوم کی طرف سے بھی بغض و عناد، ایذا رسانی اور تشدد میں شدت آ جاتی۔ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق آپ نے 950 سال تک دین کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور اتنے طویل عرصے تک سمجھانے کے باوجود قوم راہ راست پر نہ آئی تو آپ نے سخت رنجیدہ ہو کر اپنی قوم کے لیے یہ بد دعا کی: اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبولیت سے نوازا اور کافروں کی تباہی و بربادی کا فیصلہ فرما لیا، اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنا خاندان جو 40 افراد پر مشتمل تھا، اہل ایمان اور تمام جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا سوار کر لو۔ آپ نے جب فرمان باری تعالیٰ کی تعمیل میں ان سب کو کشتی پر سوار کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دے دیا کہ وہ پانی برسانا شروع کر دے، اور زمین کو حکم دے دیا کہ وہ پانی ابلنا شروع کر دے۔ اور اب اسی واقعے کی منظر نگاری قرآن مجید کے ان الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں: حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا، 2 نر اور مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا: پیارے بیٹے، تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور کہا گیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا۔ اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا، اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، اور کہا گیا، ظالم قوم کے لیے لعنت ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات دے دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے تورات میں جس کا نام کنعان بتایا گیا ہے دعا مانگی۔ یہ بیٹا مشرک تھا اور اس نے اپنے والد اور اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی سخت الفاظ میں سرزنش فرمائی کہ تمہیں جس چیز کا علم ہی نہیں اس کے بارے میں اس انداز سے سوال کرنے کا تمہیں حق ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے معاف فرما دیا۔ امام ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ علیہ نے کتاب التوابین میں وہیب کا قول ذکر کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اس پر عتاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس عتاب اور سرزنش پر نوح علیہ السلام 300 سال تک اس قدر زار و قطار روتے رہے کہ رونے کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کے نیچے نالیاں بن گئیں۔ یاد رہے کہ وہیب تبع تابعی، ثقہ اور عابد ہیں، اور ان کے اس اثر کو امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے بھی کتاب الزہد میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 یہ کہ دنیا و آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ ہی تم انہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم ان سے واقف تھی، پس صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ نمبر 2 ہر انسان اپنے کردار و عمل کا خود جواب دہ ہے۔ اگر کسی کا عمل صالح نہیں ہے تو حسب و نسب کی بلندی کسی کام نہیں آ سکتی۔ کنعان کافر و مشرک تھا تو حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اسے عذاب الہی سے نہ بچا سکے۔ آزر اگر کافر و مشرک تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر اور خلیل بھی اسے جہنم رسید ہونے سے نہ بچا سکیں گے۔ کسی کافر و مشرک کے کام آنا اور اسے عذاب الہی سے بچانا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور اپنے مومن بندوں کو مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی اور مسلمانوں کے لائق نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کی جائے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے۔ نمبر 3 بری صحبت انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اس کا نتیجہ دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری ہے اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت بھی ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا ضروری ہے اسی طرح برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کنعان نے اپنے والد اور اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بندگان الہی کی صحبت اختیار کرنے کے بجائے اپنی قوم کے کافروں، مشرکوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو وہ بھی انہی کے ساتھ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے چوتھا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ تقاضائے بشریت کے مطابق انسان سے اگر کبھی لغزش یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اپنے رب تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔